جس شخص میں طلب ہوتی ہے اللہ اسے ہدایت کی دولت نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ یہدی الیہ من ینیب۔ اور اللہ کی سنت ہے میرے عزیزو، جب بھی آدمی کسی مجلس میں، کسی کے پاس، کسی موقع پہ طلب سے بیٹھے گا کہ اللہ مجھے بھی ہدایت دے دے، تو اللہ اسے محروم نہیں کرے گا۔ ہم نے بے طلبوں کو بھی دیکھا، اچھے ماحولوں میں زندگی کا بڑا عرصہ گزرتا ہے لیکن نکمے کے نکمے ہی رہتے، اور طلب والوں کو بھی دیکھا جن کا اللہ رب العزت بس اوقات ایک ہی اعتکاف زندگی بدل دیتا ہے، اور کچھ ہی لمحے گھڑیاں زندگیوں کا رخ بدل دیتی ہیں۔ تو جب بھی اللہ کوئی دین کی بات سننے کا موقع نصیب فرمائے تو اپنے اندر طلب پیدا کرو، محتاجگی، افتقار، فقیر کہ اللہ ہمیں ہدایت کی بڑی ضرورت ہے۔ بے نیازی نہ دکھاؤ، یار سب پتہ ہے ہمیں سب پتہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ بڑا بے نیاز ہے، نہ میرا محتاج ہے اور نہ ہماری اس کے دین کو ضرورت ہے، بڑا غیور ہے، کسی کو اٹھا کر اپنے دین کے لیے بٹھا دے گا۔ لیکن میرے عزیزو، اگر میرے اندر طلب ہے، اللہ سے مانگوں گا، فقیر بنوں گا، تو انشاءاللہ یہ دولت ضرور ملے گی۔ نبی کا چچا ہے ابو لہب، سردار ہے، اور ایسا حسین تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ اس کا چہرے سے یعنی یہ رخسار یہ ایسے چمکتے تھے جیسے شعلہ چمکتا ہے، ایسا چمکتا تھا، خوبصورت اتنا تھا۔ بعد میں اس کی مذمت ہو گئی، ابو لہب آگ والا، لیکن وہ ویسے ہی خوبصورت تھا، چمکتا تھا وہ۔ لیکن بھی نبی کا چچا بھی تھا اور سرداری دماغ بھی رکھتا تھا، سردار تھا، لیکن بد نصیب یوں تھا کہ اس میں طلب نہیں تھی۔ اللہ کے نبی کو دیکھتا بھی تھا، نبی سے بڑھ کر کون ہدایت کا سامان ہو سکتا ہے، اور نبی سے بڑھ کر انداز گفتگو، حکمت کا انداز، ہاں انسانیت کی خیر خواہی، دعوت کے سارے جسے کہیں کہ مصلحتوں کی رعایت رکھنا، نبی سے بڑھ کر کون رکھ سکتا ہے؟ لیکن بے طلب تھا، نہیں ملا۔ اور وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، کہاں سے حبشہ سے آئے، بظاہر کچھ بھی نہیں، لیکن ایسے چمکے کہ ابو بکر فرمایا کرتے تھے، عمر فرمایا کرتے تھے، بلال تو ہمارا سردار ہے۔ ابو بکر سیدنا و آتاق سیدنا، ابو بکر بھی ہمارا سردار ہے، اور اس ابو بکر نے ہمارے سردار کو آزاد کیا ہے، یعنی بلال بھی ہمارا سردار ہے۔ طلب تھی تو کیسا چمک گیا۔ تو میرے عزیزو، دین کی اپنے اندر طلب رکھا کرو، طلب ہو نا، تو اندر کی طلب ہو تو پانی ڈھونڈ کے آدمی پانی پی لیتا ہے، اندر بھوک ہو نا تو کھانا مل ہی جایا کرتا ہے۔ اور اگر ہمیں ہدایت کی پیاس اور بھوک ہوگی نا تو میرے عزیزو، یہ جو بہانے ہوتے ہیں یار کس کی بات سنے، کون پتہ نہیں صحیح ہے کون غلط ہے، یہ کتنے فرقے ہیں، اتنے گروہ ہیں، یار کس کی بات مانے یار، یہ جو شیطانی وسوسے ڈالتا ہے نا، اگر سچی طلب ہوگی، سچی پیاس ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو اللہ صحیح لوگوں کے ساتھ ضرور جوڑ دے گا، ضرور جوڑ دے گا۔ بس طلب سچی ہو کہ اللہ میں نے آپ کا بننا ہے۔ آج میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، اتنی مزے کی حدیث تھی، اس میں لکھا کہ جو شخص دل سے فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے اللہ کا بننا ہے، دل سے فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے اللہ کا بننا ہے، اللہ کی بن کے زندگی گزارنی، بس یہ طے کر لیتا ہے، تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ سلیم الفطرت لوگوں کے دلوں میں، جو دنیا میں سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں جن کی فطرت برباد نہیں ہوتی، ویسے تو نبی کے بھی دشمن تھے، جو سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کے دلوں میں اس کی محبت اور اس کی شفقت ڈال دیتے ہیں۔ اللہ ان کے دلوں میں اس کے لیے محبت اور شفقت ڈال دیا کرتے ہیں۔ اگر دل سے آدمی یہ چاہ لے کہ میں نے اللہ کا بننا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ اندر کی سچی طلب کو ضائع کرے گا،
یہ دولت دے گا، ضرور دے گا۔ اس لیے جب بھی دین کی بات سننے کا اللہ موقع نصیب فرمائے تو طلب کے ساتھ۔ حضرات صحابہ کے بارے میں تو عجیب بات آتی ہے، وہ بس اوقات بیٹھتے تھے اور ایسے متوجہ اور ہو کے سنتے تھے، تو اگر ان کے اوپر پردہ چادر ڈال دی جائے تو ہم نہیں آتا تھا، ایسے متوجہ ہو کے ساتھ، ایسے متوجہ ہو کے سنتے تھے، بالکل سکون کے ساتھ۔ بڑے لوگ تھے تو طلب ایسی ہو۔ یہ سوچتا ہے بس اوقات یار سنتے ہیں پھر بھول جاتا ہے، سنتے ہیں بھول جاتا ہے۔ نا میرے عزیزو، آپ نے پچھلے ہفتے سے لے کر اب تک کیا کھانے کھائے ہیں، کوئی یاد ہے؟ لیکن اس کی توانائی تو آپ کے اندر ہے نا، توانائی تو ہے کہ نہیں؟ ایسی میرے عزیزو، جب آدمی دین کے بعد طلب سے سنتا ہے، بس اوقات یاد نہیں رہتی لیکن اس کی توانائی اندر رہتی ہے، اس کی توانائی اور طاقت اندر رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سننا طلب کے ساتھ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی توانائی اور طاقت اندر رہتی ہے۔